مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ حضرات محترم، حمد باری تعالیٰ کے بعد سب سے قبل آج کے مشاعرہ کنوینر عالی جناب راشد کمال صاحب اور اس مشاعرے کے مشیر خاص عالی جناب جاوید عاصی صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت، لگن اور کاوشوں سے آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد گفتگو میں بصیرتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی عالی جناب ماجد علی صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر وہ اس مشاعرے میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، ان کے بعد جنہوں نے اس مشاعرے کی شمع روشن کی اور میدان سیاست میں جنہوں نے ایک بڑا رتبہ بنایا، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میدان سیاست میں ایک بڑا قد بنایا، بلکہ کمال یہ ہے کہ بڑا قد پانے کے بعد بھی اخلاق حسنہ کی دولت کو تقسیم کرنے والی شخصیت عالی جناب دلشاد گوڑ صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس لیے کہ دیکھیے، بڑا سیاست میں قد پا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑے عہدے پر رہ کر اخلاق حسنہ کی دولت کو تقسیم کرنا یہ بڑی بات ہے۔ حضرات محترم، انسانی ارتقاء کی کہانی طویل بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ انسان پتھروں کے دور سے کب دھات کے دور میں داخل ہوا، غاروں سے میدانوں میں کس طرح پہنچا، شکار پر گزر بسر کے بعد اس نے کاشتکاری کب سیکھی، فرد سے خاندان اور پھر سماج کیوں وجود میں آیا، یہ صرف انسان کے ذہنی ارتقاء کی ہی نہیں بلکہ اس کے تہذیبی انقلاب کی کہانی بھی ہے۔ تاریخ ایک مدت مدید تک یہ کہانی سناتی رہی، لیکن شعور کی نئی کروٹوں کے ساتھ شعر و ادب کو انسانی جذبات و تحریکات کے اظہار کا بہتر وسیلہ مانا گیا۔ حضرات محترم، جب اس ملک میں شہنشاہیت کے پرچم اڑتے تھے تو اس وقت ہمارے شعراء شہنشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس یہ کہہ کر دلا رہے تھے کہ عجب مزاج بغاوت ہے ہم چراغوں کا، کسی کے رنگ میں ڈھلنا ہمیں قبول نہیں۔ عجب مزاج بغاوت ہے ہم چراغوں کا، کسی کے رنگ میں ڈھلنا ہمیں قبول نہیں۔ ہوا کے ظلم سے بجھنا قبول ہے لیکن ہوا کے حکم سے جلنا ہمیں قبول نہیں، ہوا کے حکم سے جلنا ہمیں قبول نہیں۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہوا اور ہمارے ملک ہندوستان کی گردن کو برطانوی سرمایہ داری کے خونی پنجوں نے دبوچ لیا۔ اس وقت بھی ہمارے شعراء نے قلم اٹھایا اور ایسے ایسے شعر کہے، ایسے کلام لکھے کہ جن کو سن کر پڑھ کر اس وقت کے جو کرانتی کاری